أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے آئی ایم پٹنگ مائی فون آف. کوئی عطیہ کوئی مانگے اگر کوئی کوشچن تو پلیز جواب دے دینا. جی چلیں کدھر تھے ہم؟ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا آیا نمبر 49 آف سورہ آل عمران. آیا نمبر 49. اب یہ میں بچپن سے گڑبڑ کرتی ہوں, 39 ہوتا ہے کہ 49, ایکچولی یہ 49 ہے, ٹھیک ہے نا. آیا نمبر 49 انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 50 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون. ومصدقا لما, ومصدقا یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے. مصدقا یعنی تصدیق کرنا, یعنی مصدقا I am confirming. I am لکھا ہوا نہیں ہے مصدقاً کیونکہ it is a continuation جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے, تفسیر میں آگے جا کے بتاتی ہوں. تو وہ مصدقاً and confirming لما that which یا that which was اور میں تصدیق کرنے والا ہوں. and I am confirming یا and confirming اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو, لما اس کی جو, that which بینا یدیہ. بینا یدیہ یعنی آپ کا یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان, یدیہ میرے دونوں ہاتھ, اور یہ اس لیے یوز ہوتا ہے کسی چیز کے آگے یا کسی چیز سے پہلے, یعنی ان فرنٹ آف یا بیفور. تو بینا یدیہ یعنی جو which was before me, لما which was before me, بینا یدیہ من التوراہ of the Torah, of the Torah. تو یہ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام ہی کی کنٹینیویشن ہے. وہ بول رہے ہیں کہ I am confirming that which was before me, اور پھر آگے کلیریفائی بھی کر دیا آف دا تورا. تورا میں جو چیزیں تھیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے کنفرم کیا. تو اردو میں آپ لکھیں گے میرے سامنے ہے یا مجھ سے پہلے. بینا یدیہ کا یہ مطلب ہے, لیکن سامنے تو نہیں ہے تورا, سامنے بھی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیکن ان سے پہلے آ چکی تھی تورا. تو میرے یعنی مجھ سے پہلے جو تورا ہے اس میں سے بھی میں چیزیں کنفرم کر رہا ہوں, میں تصدیق کر رہا ہوں ان چیزوں کی, ٹھیک ہے. ولی احل لکم, so and so, wa means and, li means so that, uhilla I make lawful, میں حرام میں حلال کروں. I make lawful, I make halal, I make permissible یعنی میں حلال کر دوں. ولی احل لکم, اور احل کے روٹ لیٹرز کیا, ہا لام لام. احل یحل احلال, احل یحل احلال, so that I may make lawful or permissible or halal for you, اور تاکہ میں حلال کروں آپ کے لیے بعض الذی, بعض الذی, بعض جس طرح ہم کہتے ہیں بعض یعنی کچھ, some of that الذی which, that which, some of that which یعنی بعض یعنی کچھ چیزیں جو حرم علیکم, حرم علیکم which were made forbidden for you, یعنی جو آپ کے اوپر حرام کی گئی تھی پہلے. یہ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو پہلے حرام تھی تورات میں, اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے میں آپ کے لیے حلال کر دوں. حرم پہلے تھا نا, احل یحل, اب کیا ہے, حرم یحرم تحریم, یہ کون سا ہے, فارم 2. حرم یحرم تحریم, so that I may make halal for you what was haram for you, جو آپ کے اوپر حرام تھا وہ میں آپ کے لیے حلال کر دوں. وجئتکم, جئتو I have come, come to you, and I have come to you, جئتو کم I have come to you بآیہ, بآیہ with a sign, and I have come to you with a sign. کہاں سے آیا sign, من ربکم, from your رب, اور میں آیا ہوں آپ کے پاس ایک نشانی کے ساتھ. کس کی طرف سے, آپ کے رب کی طرف سے. فاتقوا اللہ واطیعون, فاتقوا اللہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, so be conscious of Allah, fear Allah. واطیعون, یہ اطیعونی تھا, آیت ختم ہوتی اطیعون ہو جاتا ہے, اس کا جو یا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو so be conscious of Allah, be fear Allah and
अतिऊन एंड ओबे मी, आप तकवा इख्तियार करें, परहेजगारी करें, अल्लाह से डरें और मेरी अताअत करें। अतवा युतवीउ इताअतुन, आप कई दफा ये कर चुके हैं। आया नंबर 51, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हादा सिरातुम मुस्तकीम। वेरी सिंपल, इन्नल्लाह, indeed Allah is Rabbi, my Rabb, व रब्बुकुम, and your, my Rabb and your Rabb। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह मेरा रब्बी और आपका रब्बी है। फअबुदू, सो आप सब, ये क्या फेलुल अमर है, इम्पेरेटिव है, अल्लाह ताला की तरफ से कमांड है। और कौन इस वक्त कमांड कर रहा है, अल्लाह का पैगाम कौन पहुंचा रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम। सो ऑल ऑफ यू वर्शिप हिम, बस आप सब उसकी इबादत करें। फेलुल अमर है, इम्पेरेटिव है, सो ऑल ऑफ यू वर्शिप हिम। और फिर आगे हाजा सिरातुम मुस्तकीम, दिस इज द स्ट्रेट पाथ। सिरातुम मुस्तकीम आप पढ़ चुके हैं, यही सीधा रास्ता है। इन दोनों की तफसीर देख लेते हैं, आयात नंबर 50 and 51। सबसे पहले था 50 में वह मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया, याद है ये सब था। ये कंटिन्यूएशन है, आपको मैंने बताया, ऑफ द एड्रेस ऑफ द स्पीच दैट ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को दे रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे, उनको बता रहे थे, आपने शुरू में पढ़ा था हमने आया नंबर 49 तक। अब यह है कुछ बेसिक फैक्ट्स को वो रिवील कर रहे हैं कि इस रिलीजन में जो आउटलाइन की गई हैं वो तमाम मैसेजेस जो हर प्रॉफिट ने, हर नबी ने, हर मैसेंजर ने, हर रसूल ने जो आके प्रीच किया, उसकी कुछ बेसिक फैक्ट्स को वो यहाँ पर रिवील कर रहे हैं। और ये फैक्ट्स जो हैं ये उस वक्त और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दे एक्वायर इवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस जबकि वो ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं, कंसिडरिंग कि ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक लोगों ने क्या क्या घड़ लिए। People have all the notions about his birth, about his nature. ये तमाम जो notions थे, जो concepts हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक हैं, वो सब mistaken notions हैं। ये सारे किस चीज का रिजल्ट है, deviation from the truth, deviation from the true faith। तो ईसा अलैहिस्सलाम एंडोर्स कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि तौरा जो है, तौरात जिसको हम कहते हैं, वो किस पे रिवील हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम पे। और वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि उसके अंदर अहकामात थे, इट कंटेन्ड लेजिस्लेशन फॉर दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के लिए था। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लॉ में चेंजेस भी हुई। और किसने चेंज की, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने बोला, और उसकी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ चीजें जो बनी इसराइल के ऊपर हराम थी, विच वर फॉरबिडन, वो इनके ऊपर हलाल कर दी। क्यों हराम थी, वो शुरू में इसलिए हराम थी क्योंकि दो रीजंस थे। एक तो कुछ चीजें याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर खुद एक आध चीज को, शायद ऊंट के गोश्त का किसी चीज को, मुझे याद नहीं कि वो उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया थी, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 4th जुज़ में आ जाएगा। तो वो उन्होंने अपने ऊपर किया था। और दूसरी चीज ये कि जब बनी इसराइल को पनिशमेंट दी जाती, जब किसी चीज को, किसी को कोई पनिश करता है तो उस पर कोई चीज, हम जैसे कि बच्चे को कहते हैं कि भाई अब तुम ग्राउंडेड हो, अभी मैंने तुम्हें ग्राउंड किया, अभी तुम खेलने भी नहीं जा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, टीवी भी नहीं देख सकते हो, फलां भी नहीं कर सकते हो। उसको पनिशमेंट ये होती है ना, उसको किसी चीज से रोक दिया जाता है। अल्लाह ताला ने उनको फॉरबिड कर दिया था कुछ चीजें बनी इसराइल को, क्योंकि वो डिसोबीडियंट थे और डिविएट हो रहे थे। तो जो उनकी डिसोबीडियंस और डिविएशन थी, उसकी वजह से उनको ये पनिशमेंट ओरिजिनली अल्लाह ताला ने दी। लेकिन फिर अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का विल है, जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे जो कर दे। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से ईसा अलैहिस्सलाम के थ्रू उनके लिए वो चीजें जो हराम थी वो हलाल कर दी। ठीक है, तो ये क्लियर होगी, बहुत क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन मैंने खूब डिटेल में फिर भी आपको बता दिया। और फिर फर्दर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, वजिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम फत्तकुल्लाह व अतिऊन, और मैं लेकर आया हूँ आपके रब की तरफ से, आपके रब की तरफ से एक साइन। तो आप अपने रब से डरें, आप कॉन्शियस हो जाएं, तकवा इख्तियार करें। ये क्या चीज है, तकवा क्या चीज है, कई दफा हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या है वो सब हम जान चुके हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज द आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो कि एसेंस है हमारे दीन का। अल्लाह का जो दीन है हर फॉर्म में अल्लाह ताला क्या कहता है, बी कॉन्शियस ऑफ मी, बी कॉन्शियस ऑफ मी, मैं अवेयर हूं आप लोगों से, मुझे मालूम है आप क्या करें, मैं आपको देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं हर चीज से बाखबर हूं, तो आप भी कॉन्शियस हो जाए। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज है कि हम बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह करें। और सेकंड चीज क्या है, उसी में ओबे करें, किसको, अल्लाह के मैसेंजर को। इस वक्त अल्लाह के मैसेंजर कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम, इस कॉन्टेक्स्ट में ईसा अलैहिस्सलाम।
नॉट इस वक्त, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे हैं इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं फत व अतिऊन, और मुझे ओबे करें। तो जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को ओबे किया उसका मतलब वो अल्लाह को ओबे कर रहा है उस वक्त, ठीक है ना। अब फाइनल पार्ट में क्या कह रहे हैं, फिर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यानी इंडीड अल्लाह इज माय रब एंड योर रब, सो वर्शिप हिम या ओबे हिम या सर्व हिम, दिस इज द स्ट्रेट पाथ। ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त एम्फसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि मेरा रब भी अल्लाह है और आपका रब भी अल्लाह है। सुन ले, गौर से सुन ले, अपने अंदर इसको डाल दे, क्योंकि हम बार बार मैं कहती हूँ हम जहाँ रहते हैं वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को कभी अल्लाह मानते हैं, कभी रब मानते हैं, कभी लॉर्ड जीसस बोलते हैं, कभी सन ऑफ गॉड बोलते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं मैं रब नहीं हूँ, और कौन रब है, रब्बुकुम, मेरा रब भी आपका रब भी कौन है, अल्लाह है, और उसकी वर्शिप करें, उसकी इबादत करें, उसके लिए अपने आप को एनस्लेव कर लें, क्योंकि हम क्या है, हम उसके, तो बुद्धू का लफ्ज क्या है आपको बताया था पहले भी, अबदा से शुरू है। अब्द क्या चीज है, स्लेव। एक स्लेव अपने मालिक की, अपने रब की क्या कर सकता है, उसको ओबीडियंस ही करेगा ना। और फिर एक और चीज अब्द के लिए क्या है, इबादत, मतलब आप इसे जो भी वर्ड्स निकालें, इबादत क्या चीज है, अल्लाह की इबादत करना। तो आप ये कह सकते हैं कि आप अल्लाह के स्लेव हैं, आप अल्लाह की इबादत करें, और ये दोनों चीजें सेम थिंग हो गई। और फिर साथ साथ इसका मतलब ये है हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें, सिर्फ वो ही इबादत के लायक है, और यही सीधा रास्ता है, इसके अलावा जो भी है वो डिविएशन है, और वो ट्रू फेथ का हिस्सा नहीं हो सकती है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद अब नई चीज आती है, फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। इसके साथ ये भी पढ़ लेती हूँ, रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना मअ शाहिदीन। फलम्मा, देन व्हेन, ठीक है ना, देन व्हेन ये क्या चीज है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है ना। फलम्मा, देन व्हेन, अहस्सा, अहस्सा के रूट लेटर्स क्या, हा सीन सीन, हा सीन सीन, अहस्सा युहिस्सु इहसासन, अहस्सा युहिस्सु इहसासन, फॉर्म कौन सा है, फोर। अब ये क्या चीज है जो हमें उर्दू में भी हम यूज करते हैं, हमारी हिस्स, हमारी एक हिस्स होती है जिससे हम महसूस करते हैं, जिससे हमें एहसास होता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, यानी कि जब व्हेन ईसा, देन व्हेन ईसा अलैहिस्सलाम फेल्ट, ईसा अलैहिस्सलाम सेंस्ड, हिस का लफ्ज है ना, सेंस का लफ्ज है, व्हेन ईसा अलैहिस्सलाम सेंस्ड या परसीव्ड या ही फेल्ट, यानी जब महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या चीज, फ्रॉम देम मिनहुम, फ्रॉम देम अल कुफ्र, फ्रॉम देम डिसबिलीव। ईसा अलैहिस्सलाम को ये सेंस हुआ कि ये लोग जो इतना सब बोल रहे हैं, इनसे मुझे लग रहा है कि ये लोग कहीं, मैं तो इनको अपना दोस्त समझ रहा हूँ, अपना मददगार समझ रहा हूँ, अपने हवारी समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी कुफर करेंगे, उनको पता चल रहा था। तो मिनहुमुल कुफ्रा उर्दू में कहेंगे उनसे या उनमें कुफर। क़ाला, ही सेड, किसने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मन अंसारी इलल्लाह, who are my helpers या who will be my helpers towards Allah, क्लियर क्लियर डायरेक्ट पूछ लिया। उन्होंने कहा कौन मेरे मददगार हैं या कौन मेरे मददगार होंगे अल्लाह की तरफ। क़ाल अल हवारियून, उनके डिसाइपल्स ने, हवारियों ने, उर्दू में तो हम हवारी ही कहेंगे, और इंग्लिश में नॉर्मल ट्रांसलेट है डिसाइपल्स, सेड द डिसाइपल्स, कुल हवारियूना, सेड द डिसाइपल्स, उनके डिसाइपल्स ने कहा, हवारियों ने कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम, we are the helper, नहनु we, अंसारुल्लाह, we are the helpers of Allah, हम मददगार हैं अल्लाह के, यानी अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के लिए। आमन्ना बिल्लाही वशहद, आमन्ना बिल्लाही, वी बिलीव इन अल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, वशहद टू वर्ड्स है, व इशहद, एंड इशहद इज फेलुल अमर फ्रॉम शहिदा यशहदु शहादतुन या शुहूदुन, शहिदा यशहदु शहादतुन, शहादतुन या शुहूदुन, ये आप कर चुके हैं पहले, ये टेस्टिमनी की हमने बात की थी, शहिदा यशहदु, एंड अब ये इंपेरेटिव है, तो वो कह रहे हैं कि एंड यू बेयर विटनेस, ये हवारी कह रहे हैं
یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اینڈ یو بیئر وٹنس, اور آپ گواہ ہو جائیں, بِأَنَّا that we are مسلمون, that we are Muslims. لفظ اس پہ بھی غور کریے گا. مسلم کا کیا مطلب ہے؟ وی سرینڈر, وی سبمٹ ٹو اللہ, کہ ہم, آپ گواہ ہو جائیں, آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم فرمانبردار ہیں, فرما بردار ہیں, یا ہم فرما برداری کرنے والے ہیں. انہوں نے کلیئر اپنی ٹیسٹیمنی دے دی اور ان کو وٹنس بنایا. اور اسی طرح آیا 53 بھی میں نے ساتھ ہی پڑھ لیا تھا, اس میں تھا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ربنا آمنا, اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے وہ کہہ رہے ہیں اور او ہمارے رب, او our رب, اے ہمارے رب, آمنا, we believed, we have believed یا we believed, ہم ایمان لائے یا ہم ایمان لے آئے, دونوں ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. بما انزلتا, in what you sent, انزلتا what you revealed, what you sent, اس پر, بما اس پر جو آپ نے نازل کیا. واتبعنا الرسول, واتبعنا, and we followed the messenger. کس میسنجر کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے نہیں ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام پہ. اینڈ وی فالوڈ, ہم نے آپ پر ایمان لایا اور ہم آپ کے میسنجر کو ہم نے فالو کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کی پیروی کی. اینڈ وی فالوڈ دا میسنجر, یعنی عیسیٰ علیہ السلام, اور ہم نے پیروی کی آپ کے رسول کی. فاکتبنا, تو آپ ہمیں لکھ دیجئے, ہمیں لکھ دیجئے. سو write us down مع الشاہدین, مع means with, شاہدین یعنی witnesses, those who bear witness. آپ ہمیں لکھ دیں گواہی دینے والوں کے ساتھ. اچھا, اس کا ساتھ ایک اور بھی ایڈ کر لیں, یہ چھوٹا سا, اس کو بھی ایڈ کر لیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آیہ نمبر 54 ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَمَكَرُوا, and they plotted. وَمَكَرُوا, and they plotted. روٹ لیٹرز کیا ہے؟ میم کاف را, میم کاف را, یعنی وہ پلاٹ کر رہے تھے. پلاٹ کب کرتے ہیں؟ جب ایک خفیہ تدبیر کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے اگینسٹ کچھ پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی, انہوں نے ایک پلاٹ کیا. اور پھر اللہ کہتے ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ, and Allah also planned. اللہ بھی پلان کرتا, اللہ کے لیے پلاٹ لفظ یوز کیا, یہ بھی آگے تفسیر میں بتاتی ہوں. اینڈ اللہ پلانڈ, اور اللہ نے تدبیر کی. مکرہ کے لکھ لیجئے, مکرہ یمکرو مکرن, ہم کہتے ہیں نا مکر کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ پلاٹ کر رہا ہے, تو اور یہ تو مکرہ یمکرو مکرن, مصدر کیا ہے؟ مکرن, یعنی مکر. واللہ خیر الماکرین, یہ پورا اکٹھے ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ پلاٹ کر رہے تھے اور اللہ بھی پلان کر رہے تھے, اور اللہ جو ہے ہی از دا خیر الماکرین, ہی از دا بیسٹ آف پلانرز. سب سے بہترین, سب سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے بیٹر پلان جو ہے وہ کس کا ہے؟ خیر الماکرین, اللہ کا ہوتا ہے. اب یہ تینوں آیات کا 52 سے 54 اکٹھے کرتے ہیں کہ جب فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, ہاں یہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر کی طرف لین کر رہے ہیں, they are leaning towards disbelief, تو انہوں نے کہا کہ میرے کون ہیلپرز ہوں گے, کون اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا. اب یہاں آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کانشیس ہو گئے ہیں, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے انہوں نے اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر دیا ہے. پہلے سے بھی وہ تھے ایسے, لیکن وہ تھوڑے صحیح ہو رہے تھے, اور اب انہوں نے اپنے ہارٹس کو جو ہے وہ ہارڈن کر لیا, ان اسپائٹ آف اتنے سارے میریکلز دیکھنے کے. عیسیٰ علیہ السلام نے سارے میریکلز ابھی بتائے تھے نا ہم نے پچھلے سبق میں, اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہ کر کے بتایا, یہ کر کے بتایا, یہ کر کے بتایا, اور یہ سب کیا. یہ میریکلز پتہ ہے کہ کوئی آرڈنری ہیومن بینگ نہیں کر سکتا ہے, کوئی آرڈنری میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. مردے کو زندہ کرنا, زندے کو مردہ کرنا, اور جو باقی چیزیں, ایک مٹی سے وہ بنانا, پرندہ بنانا, اور اس میں وہ اس کو اڑانا تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے, یہ سب چیزیں, یہ میریکلز, یہ معجزے جو تھے کانکریٹ سالڈ ایویڈنس تھے کہ یہ اللہ کی طرف تھا. اور ہر چیز کے ساتھ اللہ, عیسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ, یعنی صرف اللہ کے ول سے اور اللہ کی اذن سے اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے ہی ہو سکتا تھا. تو یہ میریکلز, یہ بھی کنفرمیشن تھی کہ جو رسول یہ کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو عیسیٰ, اس کے علاوہ کیا کیا عیسیٰ, ابھی ہم نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ریسٹرکشنز جو تھیں ان پہ, کچھ چیزیں حرام تھی ان کو بھی حلال کر دیا, یعنی ان کے اوپر کچھ چیزیں, ان کی اوبلیگیشنز کو ریڈیوس بھی کر دیا, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے کچھ آسانیاں کر دی. پھر بھی وہ کیا تھے؟
stubborn تھے. They were bent upon denying his message and rejecting the faith altogether. وہ پھر بھی اللہ میں اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے رسول کو اور ان معجزوں کو ماننے سے وہ پھر بھی انکار کر رہے تھے اور پھر بھی وہ کفر کی طرف لین کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں حواری کا لفظ آیا ہے تو ہر آدمی جس کو کوئی میسج کنوے کرنا ہو یعنی کہ رسول ہو یا نبی ہو اس کو اپنے ارد گرد کوئی سپورٹرز چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں یعنی کہ اس میسج میں بلیو کریں. سب سے تو پہلے کون سپورٹ کرے گا؟ جو ان کے میسج کو بلیو کرے گا. پھر اس کے ساتھ اس رسول یا نبی کے ساتھ یا انسان کے ساتھ ہیلپ کریں اس کو کنوے کرنے میں. اور پھر یہ میک شور کریں کہ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ میسج ختم نہیں ہو جائے, اس کو کنٹینیو کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا اپیل کی؟ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ کون میرے حواری ہوں گے, اس کا مطلب کیا تھا؟ کہا تو انہوں نے یہی, لیکن حواری کی پھر کیا ٹرمز آف ریفرنس کیا تھے, یعنی کہ کون مجھے ہیلپ کرے گا اللہ کی کاز میں, اللہ کے دین میں کون مجھے ہیلپ کرے گا, اور کون مجھے ہیلپ کرے گا اللہ کے میسج کو, اس دین کو خود امپلیمنٹ کر کے دوسروں تک پہنچانے کے لیے, explain it to the people. اور پھر کون مجھے ہیلپ کرے گا اس دین کو نافذ کرنے میں, to implement this law جو اللہ کا لا ہے. تو قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. حواریوں نے کیا جواب دیا؟ اچھا, حواری کا لفظ جو ہے انگلش میں تو زیادہ تر ڈسائپل کہتے ہیں نا, تو یہ ڈسائپل یوز کرتے ہیں لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا ٹھیک ہے, بائبل میں دو چیزیں یوز ہیں, پہلے میں آپ کو انگلش کا بتا دوں. بائبل میں دو ورڈز یوز ہیں, اپوسٹل اینڈ ڈسائپل. اپوسٹل اینڈ ڈسائپل. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حواری اس لیے کہا, ڈسائپل اس لیے کیا کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام خود ان کو یہ مشن دے رہے تھے. اپوسٹل کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ مقرر کرتا ہے. جب اللہ کسی کو مشن دیتا ہے یعنی جو پروفٹ ہے, جو رسول ہے, ان کو انگلش میں بائبل میں اپوسٹل کہتے ہیں. یہ اللہ نے مشن دیا ہے, یہ ڈیفرنس ہے. ڈسائپل وہ ہے جو آپ خود اپنے لیے یہاں پر مقرر کرتے ہیں اور وہ کسی نبی کو فالو کر کے بتا رہے ہیں. وہ مشن تو اللہ کا ہی ہے لیکن کس نے اپوائنٹ کیا ان کو چوز کون کرتا ہے؟ ان کو نبی چوز کرتا ہے. تو اس لیے ڈسائپل کا لفظ ہے. اردو میں اس کا حواری ہی کہتے ہیں ہم لوگ. اردو میں جہاں بھی آپ دیکھیں ٹرانسلیشن حواری ہوگا, لیکن اس کا سملر کیا چیز ہوگی؟ انصار. انصار یعنی مدد کرنے والے, اور اسلامک ٹریڈیشن میں اس کا لفظ انصار ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہاں پر ہیں, ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم اس میسج کو پھیلائیں گے ہم. اور پریکٹیکلی انہوں نے ہیلپ کیا, لوگوں کو اپنے گھروں میں رکھا, مہاجرین کو. ان کا نام مہاجر پڑ گئے, وہ بھی ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری تھے. لیکن مدد کرنے والے کون تھے؟ اب یہاں پر وہ تو گھر سے بیچارے نکالے گئے تھے, تو اب مدد کرنے والے کون تھے؟ انصار. تو وہی انصار اس زمانے میں یوز ہو رہا تھا. حواری جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں یوز ہوا ہے, ان کے ڈسائپلز کے لیے. اور آپ نے نوٹ کیا کہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے حواری, ہم انصار اللہ, ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں. حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں انصار ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا وشہد بأننا مسلمون. غور سے سنیے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا وشہد ہے واشہد, and you bear witness بأننا مسلمون, کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمون کا لفظ انہوں نے یوز کیا تھا. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے, اور آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کس نے یوز کیا تھا؟ یاد ہے نا, حنیفم مسلم کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. وہاں سے سٹارٹ ہوا یہ لفظ I submit to Allah. یہاں پڑھ چکے ہیں کہ جب کہا تو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اس نے کہا قال اسلمت, میں ایمان لا چکا ہوں. ٹھیک ہے نا, جب کہتے ہیں نا کسی کو ایمان لا, تو انہوں نے کہا میں آلریڈی ایمان لا چکا ہوں, اسلام لا چکا ہوں, میں مسلمان ہوں. تو جب اپنے آپ کو ہم سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, اسی لیے ہمارا نام بن جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلم ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ مسلمون کہا. اس کا مطلب ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں. اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ وٹنس بن جائیں کہ ہم نے سرنڈر کیا, ہم نے یہ پلیج کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ پہ ایمان لائیں, اور اس کا مطلب کیا ہے ہم آپ کو ہیلپ کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ سن لیں, انہوں نے یہ پرومس کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہیلپ کریں گے. یہ جوز تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ریلیجن کو سپریڈ کرنے میں, آپ کی وے آف لائف کو ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے اور ہم اس کو سپریڈ بھی کریں گے.
اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہتے ہیں ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین. یہ دیکھیں, یہ اس فیکٹ کو آپ دیکھیں کہ رسول سے بات کر کے ان سے کہا کہ آپ وٹنس ہیں, اور ڈائریکٹلی پھر اللہ سے بات کر رہے ہیں. ڈائریکٹلی اللہ سے بات کرنے کا مطلب اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہیں, جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں یہ کر رہی ہوں. اسی طرح انہوں نے اپنی جو ٹیسٹیمنی دی ہے وہ اللہ کو دی ہے, اللہ کو اپنا پلیج دیا ہے کہ اے اللہ آپ دیکھ لیجئے, ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں جو آپ نے اتارا ہے, اور ہم آپ کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں, اس لیے آپ ہمیں لکھ دیجئے وٹنسز میں سے, آپ ہمیں شاہدین میں سے لکھ دیجئے. اب یہ جب آپ اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں, یہ کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ ہر بلیور پر, اگر میں نے اللہ سے وعدہ کیا, آپ نے اللہ سے وعدہ کیا, یہ ہم پہ بائنڈنگ ہے, یہ ہم پہ بائنڈنگ ہے. ان لوگوں پہ بھی بائنڈنگ تھی, اور اس وقت تک بائنڈنگ ہوتی ہے جب تک وہ زندہ ہیں, یعنی میسنجر رہے نہ رہے, آپ جب تک زندہ ہیں وہ آپ پہ بائنڈنگ ہے. آپ اس پلیج کو توڑنا نہیں, آپ نے توڑنے کے الگ ریپرکشنز ہیں. وہ ڈسائپلز جو ہیں ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رسول کی پیروی کریں گے. اگین یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ صرف بلیف نہیں ہے, صرف ایمان نہیں ہے, یہ اسلام بھی ہے کہ ہم جو ہے ہم آپ کی نبی کی پیروی کریں گے, جو کچھ انہوں نے کہا ہم اس پہ عمل کریں گے. سو وہ قول اور عمل والی بات یہاں بھی آ گئی, ایمان والی بات اور اعمال والی بات یہاں بھی آ گئی. تو یہ ایک کمٹمنٹ تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بھی کمٹمنٹ دی, اور اللہ کو بھی بیچ میں لا کے اللہ کے آگے بھی سمجھے کہ یہ ایک قسم کھا لی. ایک اور پوائنٹ انہوں نے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشل کنسیڈریشن ہے, کہ انہوں نے کہا ہمیں لکھ دیجئے ان لوگوں میں سے جو شاہدین ہیں, who bear witness, ہمیں ان لوگوں میں, فاکتبنا, آپ ہمیں لکھ دیجئے. اللہ کو کہہ رہے ہیں کون سی ٹیسٹیمنی اور کون سے وٹنسز کن کے درمیان لکھ دیں. یہ ٹیسٹیمنی ہے ٹرو فیتھ کے فیور میں, کہ یا اللہ آپ نے جو ریلیجن بھیجا ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ہم ایمان لائیں, یہ ٹیسٹیمنی ہے ہمارا, یہ ہمارا قول ہے, یہ ہمارا, ہم نے آپ کو کہہ دیا. دس مینس کہ انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جس نے آپ کے ریلیجن کو ایکسیپٹ کیا, اور آپ ان لوگوں میں لکھ دیے جنہوں نے وٹنس بھی کیا ہے. انہوں نے اللہ سے یہی کہا ہے کہ ہم آپ کے ریلیجن کا ایک ایگزامپل بنیں گے. اور انڈیڈ جب ہم دیکھیں تو ہم بھی مسلمان یہی کرتے ہیں نا, ہم نے بھی اگر اللہ کو, آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا, یاد ہے ایک سوال تھا نورین نے کہا کہ وہ قول اور فعل کا جو ہے, نہیں ایمان اور اعمال کا جو ہے, یاد ہے وہ ایک سوال تھا, اس کے بارے میں یہی تھا کہ نہیں, آئی تھنک ناہید کا سوال تھا, تو وہ جو تھا اس میں بھی یہ کہ جب ہم خالی ایک ڈیکلیریشن کرتے تھے میں مسلمان ہوں, میں ایمان لائی, اور ہمارا جو فعل ہے, ہمارے جو اعمال ہیں اس کا ان میں تضاد ہے, تو اس ایمان کا کیا فائدہ؟ آپ بلیور اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ایمان بھی لاتے اور اعمال بھی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا, ٹیسٹیمنی ہو گئی. اب اس کے بعد اللہ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ سب ہو گیا. آیا نمبر 54 جو میں نے کہا نا, یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, چھوٹی سی آیت ہے, اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور انہوں نے پلاٹ کیا اور اللہ نے پلان کیا, اور اللہ بیسٹ آف پلانرز ہے. اب آپ دیکھیں اللہ قرآن میں اللہ نے بھیجے نا ورڈز, اللہ تعالیٰ مکر کا لفظ بندے کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں, اپنے لیے بھی یوز کر رہے ہیں. مکرو یعنی انہوں نے پلاٹ کیا, خفیہ تدبیر کی. کس کے اگینسٹ کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ کی. اور اللہ کہہ رہے ہیں مکر اللہ, اپنے لیے بھی لفظ وہی یوز کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے پلان کیا. تو کیا اب اس کو ٹرانسلیٹ جب ہم کرتے ہیں, یاد رکھ لیجئے, ابھی بھی یاد رکھیں, آئندہ بھی جب آپ ٹرانسلیٹ کریں تو آپ مکر کا لفظ اللہ کے ساتھ نہیں یوز کریں گے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا, دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, اٹ از ویری امپورٹنٹ. بنی اسرائیل کے لیے ٹرانسلیشن ہے دے پلاٹڈ, مکرو دے پلاٹڈ. اللہ کے لیے ٹرانسلیشن میں نے بتایا ہی پلانڈ, اللہ نے تدبیر کی. کون پلاٹ کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کے اگینسٹ, اور کیوں اور کیا وہ پلاٹ تھا؟ بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کس کے اگینسٹ پلاٹ کر, سوری بنی اسرائیل کے اگینسٹ نہیں, بنی اسرائیل میرے منہ سے نکل گیا, بنی اسرائیل کس کے اگینسٹ پلاٹ کر رہے تھے؟ اب آپ سنیں, اب بھی پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا, ہم سب نے کیا پڑھا کہ انہوں نے اپنی ٹیسٹیفائی کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی پوری ایشورنس دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے مددگار ہیں, اور یہ وہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اور ہمیں شاہدین میں سے لکھ دیں, اور اللہ سے بھی ڈائریکٹلی کہا. اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ سب جو کہہ رہے تھے وہ جھوٹ کہہ رہے تھے, جو اپنے آپ کو انصاری بتائے تھے, اپنے آپ کو حواری بتا رہے تھے, اور اتنی اتنی بڑی بڑی
باتیں کر رہے تھے. یہ جو زیادہ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں, جو زیادہ ٹیسٹیفائی کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے اندر کا جھوٹ اب نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ پلان کر رہے تھے, پلاٹ کر رہے تھے. کس کے اگینسٹ کر رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ ہی پلاٹ کر رہے تھے. اور کیا پلاٹ کر رہے تھے اور کیوں پلاٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے میسنجر مان ہی نہیں رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے, مان ہی نہیں رہے تھے. تو وہ سب سے پہلے تو یہ مان ہی نہیں رہے تھے, انہوں نے پلاٹنگ شروع کی اور بہت خراب طریقے سے, وکڈ مینر سے, کہتے ہیں نا ٹیریبل, برے طریقے سے پلاٹ کرنا شروع کیا. عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمات لگانے شروع کیے, عیسیٰ علیہ السلام کو اکیوز کرنا شروع کیا, ایسی ایسی باتیں کرنے شروع. اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. They started accusing him, they started all sorts of accusations against him and also his mother. مریم علیہ السلام کا تو ہم نے پہلے پڑھ لیا نا, کہ ان کو کہنے لگے کہ اس کا بچہ کیسے ہو گیا, نعوذ باللہ, ان کو اکیوز کیا. پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں and he is taking advantage of the people. انہوں نے رومن گورنر کو, بنی اسرائیل نے رومن گورنر کو ڈسکرائب کس طرح کیا کہ یہ ایک کیمپینر ہے, یہ ایک ایکٹیوسٹ ہے, یہ ایک کوئی گروپ بنایا ہوا ہے, اور یہ سٹر اپ کر دیتا ہے میسز کو, اور ان کو انکریج کرتا ہے کہ یہاں پر ریبیل کرو, یہاں پر ریبیل کرو. تو یہ لوگوں کو ریبیلین سکھا رہے ہیں. جب ان کو گورنر کو یہ بولا تو گورنر نے کہا لیکن میں نے تو اس کو نہیں دیکھا ابھی کرتے ہوئے, یا جو بھی کہا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا کہ یہ امپوسٹر ہے, یہ میسنجر نہیں, یہ خود سے اپنے آپ کو نبی بنا کے لایا ہے, اور یہ لوگوں کی فیتھ کو خراب کر رہا ہے. فیتھ کو تو وہ ظاہر ہے چینج کر رہے ہیں نا. He is trying to explain Islam to them. جو اللہ کا حکم تھا وہ ایکسپلین کرے, جو تورات پہ تھا انجیل میں ایکسپلین کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں کرتے گئے, اکیوز بھی کرتے رہے, اور رومن گورنر کے پیچھے بھی پڑے رہے, حتیٰ کہ اینڈ میں رومن گورنر نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم کو جو کرنا ہے کر لو, جو تم لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے, تم لوگوں کو جو فٹنگ لگتا ہے وہ کر لو, میں ساتھ دوں گا تمہارا, کائنڈ آف میں تمہارا ساتھ دوں گا. الفاظ نہیں ہے اس میں ہمارے پاس, ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہوا, میرے پاس صرف یہی ہے کہ رومن گورنر نے ان کو گرانٹ کر دیا ان کا ریکویسٹ کہ تم ان کو پنش کرو, لیکن رومن اتھارٹیز اس میں ملے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے کہا اب وہ کیا پنش کرنے والے تھے, دے ڈیسائیڈڈ ٹو کروسیفائی عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دیں گے, کروسیفائی کر دیں گے, صلیب پہ چڑھا دیں گے. آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں ہیں کہ وہ صلیب پہ چڑھے میں, ہاتھ اس طرح ہے اور صلیب پہ اس طرح ہے. یہ ان لوگوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کر دیا. اور اللہ کا پلان کیا تھا, اللہ نے کہا کہ اللہ بیسٹ آف پلانر ہے, وہ پلاٹ کر رہے تھے, اللہ بھی پلان کر رہے تھے. وہ پلان ہم کو ابھی آیا نمبر 55 میں ملے گی. ہم نے 54 کر لیا, آیا نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا پلان آ رہا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اگین ہم لوگ یہاں رہتے ہیں, ہم کو یہ سب پتا ہونا چاہیے. اور جو ہمارے صرف یہاں کیا, میں نے پاکستان میں مسلمان جو اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہے, میں نام نہیں لوں گی, اس نے بھی یہ کہا کہ وہ بھی اس پہ نہیں مانتا ہے. مانتا کیا, اس نے اس کو چینج کیا میں, ٹھیک ہے نا. اذ قال, when said Allah, اذ قال, when said Allah, when said Allah, جب کہا اللہ نے, آپ سیدھے انگلش میں کہا, and when Allah said, اور جب اللہ نے کہا, یا عیسیٰ, او عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی متوفیکا, انی indeed I, متوفیکا, I will take you, I will take you. اور یہ کیا ہے, اسم الفاعل ہے, فعل سے نکلا اسم الفاعل. توفا یتوفا توفیون, توفا یتوفا توفیون. اور اس کا کون سا فارم ہے, فارم نمبر 5, ٹھیک ہے, فارم 5. اے عیسیٰ, بے شک میں پورا لینے والا ہوں آپ کو. متوفیکا کے میں آگے جا کے تفسیر میں بھی بتاتی ہوں. تو یہ او عیسیٰ انڈیڈ آئی ول ٹیک یو, اے عیسیٰ بے شک میں پورا لینے والا ہوں آپ کو. آپ نے وفا کا بھی پڑھا ہے نا, کئی دفعہ آتا ہے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, رافع, رافعین, یا آپ پڑھ چکے ہیں رفع, کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں رفع یا دین, جیسے ہم کہتے ہیں اٹھانے کو, ریز کرنے کو, بلند کرنے کو. اینڈ raise you to myself, I am going to raise you to myself, إِلَيَّ, اور میں اٹھانے والا ہوں آپ کو اپنی طرف. پھر اسم الفاعل ہے. وَمُطَہِّرُكَ, طہرا, طہارا, and I will purify you,
اور میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں, اگین اسم الفاعل ہوں, میں پاک کرنے والا ہوں آپ کو, من الذین کفروا, فرام دوز ہو ڈسبلیو, ان لوگوں سے میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. کلیئرلی بتا دیا نا اللہ کہ جو کفر کر رہے ہیں میں ان سے آپ کو اپنے پاس بلانے والا ہوں, آپ کو بلند کرنے والا ہوں اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ, and I will make those who الَّذِينَ, those who اتَّبَعُوكَ, those who follow you. جَاعِلَ, and I will make, جَاعِلُ الَّذِينَ, and I will make اتَّبِعُوكَ, those who follow you, اور میں رکھنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی آپ کی, یا میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی آپ کی, فوق الذین کفروا, فوق آپ کو پتہ ہے above, over, یعنی superior, فوق اس سے اونچا بھی ہوتا ہے اور above بھی ہوتا ہے, superior بھی ہوتا ہے. فوق الذین کفروا, جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ان کو میں بنانے والا ہوں above یا superior to those who کفروا, those who disbelieve. یعنی میں اونچا, برتر, بلند, اوپر بنانے والا ہوں ان لوگوں کو, ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے آپ کی پیروی کی ان کو کفر کرنے والوں سے میں اونچا کرنے والا ہوں, سمپلی, ٹھیک ہے نا. الی یوم القیامہ, until the day of standing, until the day of resurrection, قیامت کے دن تک. until بھی کہہ سکتے ہیں, till بھی کہہ سکتے ہیں. ثم الی مرجعکم, then الیہ, to me, مرجعکم will be your return. رجع آپ کو پتا نا واپس کرنا, will be your return, then to me will be your return, یا you will return, پھر میری طرف آپ کا لوٹنا ہے یا آپ لوٹیں گے. فَأَحْكُمْ, اس کو فَحْكُمْ لکھا ہے, فَأَحْكُمْ, and then I will judge, پھر میں فیصلہ کروں گا, بینکم, آپ کے درمیان, between all of you. میرے پاس سب واپس آئیں گے, میں آپ کے لوگوں کو ان پہ بلند رکھوں گا, پھر میری طرف سب واپس آئیں گے اور میں آپ کے درمیان جج کروں گا, فیصلہ کروں گا. فیما کنتم فیہ تختلفون, فیما, in what, in what, about what, کنتم, you were, یعنی اس کے بارے میں جو تھے آپ, فیہ, in it, تختلفون, differing, یعنی آپ اختلاف کرتے. اختلاف یختلف اختلافاً, form 8. جس چیز میں آپ آپس میں اختلاف کر رہے تھے, ایک کفر والے لوگ تھے, ایک ایمان والے لوگ تھے, میں آپ کو وہاں پر جج کروں گا, ٹھیک ہے نا. اب یہ آیت اس چیز کے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پلان کیا. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں لفظ جو یوز ہوا ہے متوفی کا, متوفی کا اسم الفاعل ہے. میں نے آپ کو بتایا, میں نے یہ بھی بتایا کہ توفا یا توفا توفیون ہے, فارم 5 ہے, اور اس کی اوریجنل میننگ کیا ہے؟ اس کی اوریجنل میننگ ہے ٹو ٹیک اینڈ ٹو ریسیو, کسی چیز کو اٹھانا, لے کر جانا, نکالنا, لے کر جانا. اس کا ورڈ جو ہے, جو اس کا اگر ہم اس کی سینس کو دیکھیں گے, یعنی کہ یہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے, جب اس کو لوگوں نے کہہ دیا نا, لوگ, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا گئے, کیونکہ یہ وفا کا لفظ جو ہے وہ سول نکالنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے ان کو, مطلب ان کو نکال لینے کے لیے, لے جانے کے لیے, تو کہتے ہیں ان کو لے گئے بس وہ وفات پا گئے. ہم لوگ ایز اہل سنہ والجماع, ایز سنی مسلمز, ہم یہ بلیو کرتے ہیں, قرآن میں بھی ہمیں نظر آ گیا, حدیث میں بھی ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے تھے پورے کے پورے اٹھا لیا. اسی لیے متوفی کا لفظ اسی لیے یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, مثلا اس کا اگزامپل آپ کو میں ابھی دے رہی تھی کہ اس کا مطلب ہے ٹو ریکال. ٹو ریکال کا کیا مطلب ہے؟ کسی بندے سے کہنا کہ آپ اس پوسٹ پہ تھے, آپ اس پوسٹ سے آپ چلے جائیں, ریٹرن to somewhere else, return from your post. یا کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے, آپ نے یہاں دیکھا امریکہ میں بہت کامن ہے, کوئی دوائی آتی ہے, کوئی کچھ آتا ہے, کوئی پروڈکٹ آتا ہے, کوئی مشین آتی ہے, کوئی فون آتا ہے, کوئی کچھ آتا ہے, وہ سب چیزوں کا پھر آتا ہے بیچ میں, it has been recalled. آپ کو آتا ہے, خط آتا ہے, ای میل آتا ہے, آپ کے ٹیکسٹ میں آتا ہے, اور اعلان ہوتا ہے کہ this product has been recalled because of this. بیکاز ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درمیان رہنا نہیں دینا چاہ رہے تھے. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو میرے خیال ہے ابھی بتایا نہیں, ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تو متوفی کا مطلب ہے ریکال کرنا. تو جس طرح ایک پروڈکٹ کو, ایک ہیومن بینگ کو ریکال کرتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے متوفی کا لفظ یوز کیا ہے کہ میں آپ کو واپس بلا رہا ہوں, واپس لے رہا ہوں, پورا کا پورا.
تو بنی اسرائیل جو ہے وہ پوری کی پوری ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لوگ اپنی ڈس اوبیڈینس میں بڑھتے چلے جا رہے تھے اور اللہ ان کو وارننگز دیتے چلے جا رہے تھے، لیکن ان کا جو بیہیویئر تھا وہ زیادہ سے زیادہ کرپٹ ہوتا جا رہا تھا. انہوں نے کئی پروفٹس کو مار بھی ڈالا، انہوں نے بلڈ شیڈ کیا، اور جو ان کو دین کی طرف بلاتا تھا اس کو وہ تنگ بھی کرتے تھے، ٹارچر بھی کرتے تھے، ان کو مار بھی دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو لاسٹ چانس دے رہا تھا کہ اب تم یہ کرو کہ اب تمہارے پاس یہ لاسٹ چانس میں دے رہا ہوں کہ آپ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. اور 2 پروفٹس تو یہ جو اینڈ میں جو 2 آئے تھے ان کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام اینڈ یحییٰ علیہ السلام. اور پھر بھی جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اس لاسٹ اپرچونٹی کو بھی اپنے ہاتھ سے دھو دیا. انہوں نے پروفٹس کے میسیجز کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے بہت سارے کرائمز کرنے شروع کر دیے. ان میں سے ان کا جو ایک چیف تھا اس نے یحییٰ علیہ السلام کو پتہ ہے نا کس طرح موت دی، ان کو گردن اڑا دی، ان کو بیہیڈ کر دیا. اور کس کے کہنے پہ؟ ایک ڈانسنگ گرل، کوئی عورت تھی، اس کے کہنے پہ، اس کو اس کی ریکویسٹ پہ، اس کی ڈائریکٹیو پہ اس کو بیہیڈ کر دیا. زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گی، یحییٰ علیہ السلام کو جب قصہ آئے گا تب انشاءاللہ کریں گے، یا آپ پڑھ لیجیے گا. اور جو ان کے جو پریسٹس تھے، ان کے جو اسکرائبس تھے، ان لوگوں نے، آپ کو یاد ہے کہ رومن اتھارٹیز نے، گورنر نے کیا کہا تھا، آپ کو جو کرنا ہے کر لو. اب وہ جو ہے رومن اتھارٹیز جو تھے، گورنر نے تو کہہ دیا، اب اتھارٹیز جو انہوں نے کنسپائر کیا، انہوں نے پلاٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کروسیفائی کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میری مرضی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیوریفائی کرتے، ان کو کلینز کرتے. یہ ریزن تھی کہ اللہ ان کو ریکال کر رہے تھے، ان کو ریکال کر رہے تھے کہ وہ ان ڈس بلیورز کے ساتھ اب نہ رہیں. To cleanse him from the mixing with the disbelievers and remaining with them. اور یہ پیوریفیکیشن بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ یہ ڈس بلیورز جو تھے امپیور تھے، نجس تھے، اسپرچولی امپیور تھے. جب ہم کہتے ہیں امپیور، ہم کہتے ہیں ڈس بلیور جو امپیور، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کپڑے گندے ہیں، وہ ناپاک ہیں اس طرح سے. اسپرچولی وہ شرک کر رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں. تو اسپرچولی کیا ہے؟ دے آر امپیور، دے آر ناٹ پیور. ہم اللہ کی طرف جب پیور ہو جاتے ہیں تو وی آر کالڈ پیور، اور اسی لیے ہماری پیورٹی اس کی ہے. ہمارے کپڑے گندے بھی ہیں تو بھی ہم امپیور نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پیریڈز بھی ہوتے ہیں تو بھی ہمارے وہ امپیورٹی سیپریٹ ہوتی ہے. اٹس لائک اے روٹین تھنگ. لیکن ہماری زبان پھر بھی پاک ہوتی ہے، ہمارے کپڑے پھر بھی صاف ہوتے ہیں، ہم اللہ کو پھر بھی پکار سکتے ہیں، ہم پھر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ پیور ہی رہتے ہیں. تو وہ چونکہ اسپرچولی امپیور لوگ ہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کی پیوریفیکیشن اس طرح ہو جائے کہ ان کو یہاں سے ہٹا لیا جائے. تو جب ان کو ریکال کیا، یعنی کرنے والے تھے، تو اس کی وجہ سے تمام اسرائیلی، تمام بنی اسرائیل کی ایک پرپیچول بےزتی ہو گئی نا، ڈسگریس ہو گئی. اب جو سارا ذکر آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح ریکال کیا، کس طرح ان کو اسینڈ کیا، کون سے یہ چیزیں جو یہ ہمارے بس کی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ریکال کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح اپنے پاس بلا لیا. وہ آگے کچھ آئیں گی، سورہ نساء بھی آنے والی ہے، ہم سورہ آل عمران میں، اس کے بعد ہماری سورہ نساء آئے گی انشاءاللہ، اس میں ہم دیکھیں گے. لیکن کس طرح سے اسینڈ کر لیا ان کو اپنے پاس اللہ نے، وہ مطلب پورا کا پورا وہ میٹرز ہمارے نہیں. میں آپ کو بولنا نا، روح کا بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ نوز بیسٹ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو تھا وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ہم نے صلیب پہ چڑھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، صلیب پہ انہوں نے اپنی طرف سے چڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ریپلیس کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں پڑھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گارنٹی دے دی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرے گا پیورلی، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ٹیچنگز ہیں اس کو جو فالو کرے گا، ان کو جو ہے جو نہیں فالو کرے گا اس سے ان کو اوپر رکھا جائے گا، بلند رکھا جائے گا، اونچا رکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا، ابو دیم. اور وہ کون سے لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے؟ یہ وہی تھے جو اللہ کے ٹرو ریلیجن کو فالو کر رہے تھے، یعنی جو شروع سے جو اسلام کا میسج تھا اس کو فالو کر رہے تھے، جو کہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے کہ وی سرینڈر ایز مسلمس، جو کہ اصل معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کو فالو کر کے جو کہتے ہیں نا مسلمون، وہ صحیح مسلم تھے. اس کے بعد آیا نمبر 56. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. فَأَمَّا الَّذِينَ،
then as for those who, कई दफा पढ़ चुके हैं, अब आपको रट जाना चाहिए. فَأَمَّا, then as for الَّذِينَ, those who كفروا, who disbelieved. then as for those who disbelieved, बस वो लोग जिन्होंने कुफर किया, فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. then यानी जिन्होंने कुफर किया उनके लिए है. فَأُعَذِّبُهُمْ, then I will punish them. azaban shadida, with a punishment which is severe, which will be severe. तो मैं आजाब दूंगा उनको एक शदीद आजाब से, severe punishment से. अज़्ज़बा आइन ज़ालबा, अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु ताज़ीबुन, अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु ताज़ीबुन कौन सा है? फॉर्म 2. ठीक है. फ़अला, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको पनिश करूंगा. In this world as well as in the akhirah. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, and not for them will be any helpers, और नहीं होंगे उनके लिए कोई मददगार. 57 में है ये अम्मा लजीना कफरू था, अब उसका ऑपोजिट है वअम्मा लजीना आमन, and for those who believed, and for those who believed, और वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात, देखिए आ गया साथ साथ, and performed righteous deeds, and did righteous deeds, और उन्होंने नेक अमाल किए. फयुवफ़ीहिम उजूरहुम, आ गया वफ़युवफ़ी यानी पूरा पूरा देंगे. then he will pay them, फयुवफ़ीहिम, then he will pay them उजूरहुम, their rewards. तो वो उनको यानी अल्लाह उनको देगा उनका पूरा पूरा अजर. वफ़युवफ़ी तौफ़ियतुन is form 2. वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, Allah does not love the wrongdoers, और अल्लाह नहीं पसंद करता है जुल्म करने वालों को. अल्लाह ने अपने ऊपर भी जुल्म को हराम किया हुआ है, और अल्लाह ताला दूसरों को भी जुल्म करने से मना करता है. अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता किसी भी जुल्म करने वालों को, किसी भी अनजस्ट को. किसी ने भी किसी के साथ थोड़ी सी भी अगर इनजस्टिस की है, अल्लाह से हम माफी मांग ले. ये दो जो आयात है ना, ये सीरियसनेस बता रही है अल्लाह के रिवॉर्ड की और पनिशमेंट की, अल्लाह के अजाब की और अल्लाह के सवाब की. अल्लाह ताला हमें कि ये डिवाइन जस्टिस है, ये एब्सोल्यूट जस्टिस है, और ये मेरे और आपकी ख्वाहिशात से नहीं बदल सकता. ये हमारी कुछ विश होगी, हम कोई फैब्रिकेट कर लेंगे. लोगों ने किस तरह से फैब्रिकेट कर लिया, इस तरह से नहीं है. किसको कैसे पता चला कौन जन्नती और कौन जन्नत में नहीं जाएगा, कौन दोज़ख है और कौन दोज़ख में नहीं जाएगा? वी डोंट नो. अल्लाह की जस्टिस है. मे अल्लाह सेव अस, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फायर ऑफ हेल, एंड मे अल्लाह कीप अस इन द हाई लेवल्स ऑफ जन्नत. आमीन. तो ये हम किसी चीज से इन्फ्लुएंस, अल्लाह की जस्टिस है, एब्सोल्यूट जस्टिस है. ये आयत दो हमको ये भी बता रहे कि हम सब ने अल्लाह के पास जाना. अल्लाह कहते हैं आप मेरे पास वापस आओगे. Return to Allah is inevitable. Nobody can escape that. हम गुनाहगार हैं तो भी जाएंगे, हम अच्छे हैं तो भी हम जाएंगे, और अल्लाह ताला अश्योरेंस दे रहा है कि मैं जस्टिस करूंगा. अगर कोई आपकी डिस्प्यूट है तो मैं वहां जाके वो सॉल्व कर दूंगा. ये सिवियर पनिशमेंट जो अल्लाह ने डिसबिलीवर्स के लिए बताई है, अल्लाह ने ये बताई कि दुनिया में भी होगी, और उन्होंने कहा आखिरत में तो बहुत शदीद होगी और कोई मदद करने वाला नहीं होगा. और फिर ये भी कह रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं कि जो अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, उनको पूरा पूरा अजर दिया जाएगा. They will get their reward in full, without any favoritism, without any bias, और बहुत जेनरोसिटी के साथ, खुले दिल से अल्लाह ताला हमको रिवॉर्ड देंगे इंशाल्लाह. फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम रॉन्ग डूअर्स को बिल्कुल मैं नहीं पसंद करता. इन्हीं दो आयात में ये भी हो रहा है कि बाकी जो रिलीजन वाले, आपने देखा ना बनी इसराइल, दो जूस थे, जो जूस के खास कर जो उनके बड़े लोग थे, वो कहते थे हम तो दोज़ख में जाएंगे ही नहीं, हमें तो दोज़ख की आग टच ही नहीं करेगी, और अगर टच करेगी भी तो कितनी करेगी, फॉर अ फ्यू डेज, गिनती के. हम पढ़ चुके हैं, ये उनकी डिसेप्टिव थिंकिंग है. अल्लाह उसको रिफ्यूट कर रहे हैं इस आयत में भी, पहले भी रिफ्यूट किया, अभी फिर रिफ्यूट कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है ये बेसलेस है, और ये जो है ये, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम लोग ये समझ रहे हो, ये तुम्हारी विजुअल थिंकिंग है, और डिवाइन जस्टिस में ऐसा नहीं होगा. फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं आया नंबर 58 में, ज़ालिका नतलुहु अलैका मिनल आयाती व ज़िक्रिल हकीम. ये भी अल्लाह ताला ने अभी हमें पिछले भी उसमें बताया था कि वो चीजें हैं जो गैब की बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ. यहाँ पर गैब के बदले अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़ालिका नतलुहु अलैका, यानी ज़ालिका यानी दैट या दिस दोनों के लिए यूज होता है. नतलुहु वी रिसाइट, नतलुहु अलैका we recite it upon you. नतलुहु we recite it या we recite them upon you.
یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں من الآیاتی، یہ آیات میں سے ہم آپ کو ریسائٹ کر رہے ہیں، من ذالک نتلو علیک من الآیاتی والذکر الحکیم. والذکر، ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ریمائنڈر، یعنی وہ ریمائنڈر ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو کہ الحکیم ہے، جو کہ حکمت والی ہے. ابھی ٹائم ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ان انڈیڈ، بے شک، مثل عیسیٰ، ان مثل عیسیٰ یعنی ان کی وجہ سے آ گیا، مثل عیسیٰ یعنی بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے، indeed the example, the likeness of عیسیٰ، the example of عیسیٰ، بے شک جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، عند اللہ، with اللہ، near اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم is like the example of آدم، آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تراب، کہیں تین لکھا کہیں تراب لکھا، دیکھیں تین کا مطلب ہے گارا، تراب کا مطلب ہے ڈسٹ. اس نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، ان کو مٹی سے. خلقہ من تراب، he created him with dust، اس نے پیدا کیا ان کو مٹی سے. ثم قال له، then he said to him، پھر کہا ان کو کن فیکون. ابھی ہم نے پڑھا تھا کن، بی، ہو جاؤ، اور کیا ہوا؟ فیکون، اور وہ ہو گیا. And he was, and he became. اور پھر لاسٹ میں ہے الحق میں، آیا نمبر 60، الحق من ربک فلا تکن من الممترین. الحق من ربک، the truth is من ربک، from your رب. حق جو ہے، سچائی جو ہے، یہ سب کچھ جو بتا رہا ہوں، جو ہمیں نبی بتا رہے ہیں، وہ آپ کے رب کی طرف سے سچائی ہے. فلا تکن، سو یو ڈو ناٹ بی، آپ نہ بنے، پس آپ نہ ہو، آپ نہ بنے، سو یو ڈو ناٹ بی من الممترین، فرام دوز ہو ڈاؤٹ، جو شک کرنے والے ہیں، شک کرنے والوں میں سے نہ بنے. ممتری سنگولر ہے، ممترین پلورل ہے. اس کا مصدر کیا ہے؟ امتراؤن، اور یہ فارم 8 ہے. امترا یمتری امتراؤن، یہ میں نے لکھا ہوا نہیں ہے، آپ پلیز لکھ لیں. امترا یمتری امتراؤن، فارم کون سا ہے؟ فارم 8. تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ذالک نتلو علیک من الآیاتی و ذکر الحکیم، یہ 58 آیا نمبر 58. اس میں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ سب چیزیں بتا رہا ہوں، اور میں آپ پہ ریسائٹ کر رہا ہوں، اور یہ جو میں ریسائٹ کروں، کس پہ ریسائٹ کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ریسائٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، اب تو یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ میں آپ کو ریسائٹ کر کے بتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. He is reciting it to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. He is telling کہ یہ ریولیشن ہے، اور یہ کیا چیز ہے؟ ذکر ہے، ایک ریمائنڈر ہے، اور الحکیم ہے. ایک الحکیم ہے مطلب یہ کہ ایک وزڈم سے ایک وائز ریمائنڈر ہے. یہ سمپل ہے، اس میں اور کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اٹس اے وائز ریمائنڈر، اٹس فرام دا ذکر، اے ریمائنڈر آف اللہ. اور یہ کس کا ہے؟ اس میں وزڈم ہے، بہت ساری وزڈم ہے، یہ حکیم ہے. پھر اللہ 59 میں فرماتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو اگزامپل ہے اللہ کے نزدیک، وہ ایسا ہی کیس ہے جیسے آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اسے کہا بی، کن، اور وہ فیکون. اسی طرح اگر وہ بتا رہے ہیں، اب ہمیں جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بھی، مطلب سفیشینٹ پروف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام. فوزیہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کر دیجیے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ میریکولس تھی، ٹھیک ہے نا، معجزے والی برتھ تھی، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، صرف ماں کے بطن سے پیدا ہوئے. تو اگر کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کہ اس کا باپ نہیں ہے، اسی لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا تو وہ گاڈ ہے یا سن آف گاڈ ہے. یا ایون بھی اگر وہ کہتے ہیں تو کیا اس سے زیادہ حق آدم علیہ السلام کا نہیں بنتا ہے کہ نہ ماں تھے نہ باپ، تو ان کو بھی بنا دو اللہ کا بیٹا؟ لیکن نہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے لیے تو اور آپ کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی پیدائش میں بہت سملیرٹی ہے. یہ پہلے بھی میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ سملیرٹی ہے، سیم نہیں ہے. ایک جو ہے لائف لیس، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا، اس سے پچھلے بتایا تھا، وہ لائف لیس کلے سے بنا، اور یہ ماں کے بطن میں روح پھونک دی گئی.
تو اللہ تعالیٰ اب لاسٹ آیت میں کہہ رہے ہیں آیت نمبر 60 میں الحق من ربک فلا تکن من الممترین. تو یہ 58 59 اور 60 جڑے میں کہ اللہ کہتے ہیں یہ ٹروتھ ہے, یہ سچائی ہے, یہ آپ ان لوگوں میں سے نہ بنو جو ڈاؤٹ کرتے ہیں, جو کہ شک کرتے ہیں, جو کہ اس میں نہیں مانتے ہیں, اس میں سے ٹیڑھ نکالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایشورنس دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ کو میں نے دیا ہے, جو کچھ آپ کو ملا ہے, جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں یعنی قرآن کریم اور سننا, یہ سب چیزیں سچائی ہیں. اور یہ ٹروتھ جو ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ایشورنس دی, بلکہ ان کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے, جو کمپینینز تھے, ان کے لیے بھی یہ بہت کافی تھا کہ بھئی ان کو بھی کوئی ڈاؤٹس نہ ہو, اور ان کو بھی ایسی بیس لیس آرگومنٹس جو ہیں اس میں نہیں پڑنا تھا. ٹھیک ہے نا. ایک کلیریفیکیشن جو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ فلا تکم من الممترین, اس کو لوگ غلط نہ لے جائیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا, وہ ڈاؤٹ فل تھے اور اسی لیے اللہ نے کلیریفیکیشن کی. نہیں, اللہ تعالیٰ ری ایشورنس دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو کبھی بھی سلائٹسٹ ان کو ڈاؤٹس نہیں ہوئے in the truth of what was revealed to him. فرسٹ جب ان کے پر وحی آئی تو وہ گھبرا گئے تھے. فرسٹ وحی پہ جب اقرا جب نازل ہوا, جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بولا اقرا, تو انہوں نے کہا میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں, مجھے تو نہیں آتا ہے پڑھنا, میں کیا پڑھوں. تو پھر انہوں نے 3 دفعہ بولا بھینچا, اور اس کے بعد جو اقرا ربک اللہ, اقرا کیا دماغ سے نکل رہا, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو جب یہ کہا تو پھر ان کو گھبراہٹ ہوئی, ان کو پر مطلب لرزہ طاری ہوا, اور وہ گھر گئے. جب وہ گھر گئے تو کون سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کو بتایا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, آپ کو نا آپ اور ان کو یہ اب سمجھ میں آنے لگی کہ میں اللہ کا میسنجر بننے والا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوا, شک نہیں ہوا کہ جو اللہ نے, جو اس کے رب نے, جو ان کے رب نے ان پہ ریویل کیا, اس میں کوئی بھی نہیں, کسی مومنٹ آف ہز لائف میں ان کو نہیں شک ہوا. نیورتھلیس یہ ایشورنس بار بار دی جاتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارد گرد کا جو ماحول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ارد گرد کے جو مسلمانوں کے دشمن تھے, اس مسلم کمیونٹی کے لیے وہ بہت ساری سکیمز کرتے تھے, اور کس طرح وہ لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کمیونٹی جو ہے اس کو ہمیشہ اویئر رہنا چاہیے, اس کو یہ نہیں سننا چاہیے جو لوگ فیک باتیں کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں, ہم کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لوگ ڈیویٹ ہو بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے. ہمیں ہمیشہ ایسی ری ایشورنس کی ضرورت ہے کہ جو حق ہے, جو سچائی ہے, وہ جو ہمیں ڈیسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور ہم اپنی سچائی پہ, حق پہ انشاءاللہ قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے رکھے جو سچائی پہ, جو حق پہ, جو اپنے ایمان پہ, اپنے اسلام پہ قائم رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے رکھے جو ہمارے دشمنوں کے شکنجے میں نہ آ جائے, جو ہمارے دشمنوں کی باتوں میں نہ آ جائے, جو نان مسلمز اگر ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کی باتوں میں ٹریپ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری دین کو قائم رکھے, ہمارے اسلام کو, ہمارے ایمان کو قائم رکھے, اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز کوسچن کریں جلدی. سوال نہیں ہے؟ جی میرا ایک سوال تھا. جی وہ اس کورس آج کے لیکچر سے مطابق نہیں ہے, بس وہ قرآن شریف میں جو سجدے آتے ہیں, سجدہ تلاوت, ان کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ کیا آیا وہ ضروری ہے یا ان کا کوئی اور وہ ہے کہ مطلب جو سنے اس پہ کرنا ضروری ہے. اس میں 2 رائے ہیں. جی ایک تو یہ سنت ہے, ٹھیک ہے نا, سنت ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ سنت ہے, اس کو کرنا چاہیے. اور دیکھیں کل 14 ہی سجدے ہیں, ان کو کرنا. اب اس کا طریقہ کس طرح کرنا, وہ بھی اس میں بھی ڈفرینس ہے, کیونکہ جس طرح سے ہم نے سنت کے مطابق جو سنا ہے وہ یہ کہ جب آپ اس کو سنیں اس آیت کو تو آپ اس وقت سجدہ کر لیں. اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں اور وہ چل رہا ہے تو آپ سجدہ تو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے پاس جگہ نہیں, آپ نہیں کریں گی. اگر آپ کسی محفل میں بیٹھی ہیں, کوئی کر رہا ہے, تو آپ اسی وقت سب لوگ مل کے سجدہ نہیں کریں گے. یہ سب ہوتا ہے. لیکن نارملی اگر آپ سجد
آپ کو کیا چیز روک رہی ہے سجدہ کرنے سے. اس کے لیے جس اوپینین کو میں فالو کرتی ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس وقت وضو کی ضرورت ہے. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو قرآن پڑھنے میں بھی اگر آپ لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وضو کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے قرآن کے الفاظ کو, وہ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ بغیر وضو کے آپ قرآن کے الفاظ کو ٹچ کریں. تو جب ہم فون پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم ایسے ٹچ کر دیتے ہیں, وہ غلط چیز ہے. اگر آپ لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے ہیں تو جب آتا ہے تو آپ سجدہ کریں. اگر آپ سے مس ہو گیا کوئی بات نہیں, فرض نہیں ہے. فرض وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے نہ کیا تو آپ کو گناہ ملے گا, اور سنت وہ چیز ہے کہ آپ نے کیا تو آپ کو ثواب ملے گا. آپ سے مس ہو گیا تو کوئی بات نہیں. ہاں البتہ اگر آپ تراویح میں ہیں اور تراویح میں آتا ہے اس وقت فرض ہے, کیونکہ جو امام کرتا ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے. اگر وہ سجدہ تلاوت کر رہا ہے تو آپ نے بھی سجدہ تلاوت میں جانا ہے. جی جی کلیئر ہو جزاک جی بالکل کلیئر. اور کوئی سوال ہے؟ فوزیہ آپ کی مائک کھلی بھی, آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سجدہ جو کرتے ہیں اس میں وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے نا, کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ لیپ ٹاپ میں یا آئی پیڈ میں سن رہے ہوتے ہیں جی تو ہم اس وقت پھر سوچتے ہیں کہ کر لیں گے جب وضو کریں گے نماز کے ساتھ. تو نہیں, وضو کی ضرورت نہیں ہے اور نماز کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے اس وقت سن لیا, اگر آپ جہاں بھی سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے میں پڑھ رہی ہوتی ہوں اور میرے پاس اگر یہ لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہی ہوتی ہوں اور اگر جیسا ہے تو میں اس طرح پلنگ پہ بھی اگر میں بیٹھ کے لیٹ کے پڑھ رہی ہوں تو بس میں ایسے مڑ جاتی ہوں, جس طرف قبلہ ہے اس طرف سجدہ کر کے پھر میں اٹھ جاتی ہوں. تو ہاں, تو ایک سجدہ ہوتا ہے اس کے اندر, صرف ایک سجدہ. جی ایک سجدہ ہوتا ہے. تو وہ تو آپ نے تراویحوں میں دیکھا ہی ہوگا اور نا. سلام بھی نہیں ہوتا, بس سجدہ کر کے بس. سلام. جی میں جس طرح کرتی ہوں, میں کہتی ہوں بس اللہ اکبر, جا کے سجدے میں جاتی ہوں اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. جی ہاں جی. لیکن اور بھی کچھ الفاظ ہیں جو لوگوں نے بتائے میں سجدہ تلاوت کے, لیکن میں تو یہی کرتی ہوں سمپل والا, مطلب یہ. جی اور کوئی سوال؟ اور یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ جمع کر لو 14 سجدوں کو, یہ بھی بتا دوں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ 14 سجدے جمع کر لیں اور اس کے بعد جب آپ نے قرآن ختم کر لیا اور تب جا کے آپ 14. بھائی اس وقت قرآن کی آیت آ رہی ہے ٹو ڈو سجدہ ایٹ دیٹ منٹ ایٹ دیٹ ٹائم. کر لیا تو کر لیا, نہیں کر سکے تو مجبوری ہے, کوئی بات نہیں. یا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا انسان ہی تو بھولتا ہے, خطا کا پتلا بھی ہے اور بھلکڑ بھی ہے. اور کوئی تھرسڈے والی دن کی کلاس بھی 11 بجے سٹارٹ ہوتی ہے؟ جی سیم ٹائم ہے نا. میں نے ریمائنڈر تو بھیجتی ہوں, آپ دیکھ لیجیے. آپ واٹس ایپ گروپ میں ہیں نا؟ ہاں میں ہوں, لیکن میں آج کل کافی بزی ہوں, میرے گھر فلورنگ وغیرہ ہوئی ہے, ہو رہی ہے, آگے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 10-15 دن کی بات ہے, پھر انشاءاللہ میں کنٹینیو کر لوں گی. سوال ہے تو پھر میں ریکارڈنگ آف کر دوں اگر پرسنل سوال. اور کوئی مطلب اس سبق سے کوئی سوال نہیں ہے تو کوئی اور سوال ہے؟ That's all. Thank you very much. جزاک اللہ خیر. چلو جزاک اللہ خیر. ریکارڈنگ بند کرتی ہوں, پھر اگر کسی کا سوال ہو تو آفٹر دا ریکارڈنگ وہ پوچھنا چاہیں تو میں ابھی میٹنگ آن ہی رکھتی ہوں. شکر الحمدللہ.